رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے آغاز کروں. جی نہیں خلق ہی میں یہ زلزلہ تیری شان جل جلالہ سر عرش بھی ہے لکھا ہوا تیری شان جل جلالہ نہیں خلق ہی میں یہ زلزلہ تیری شان مالک کن فکان تیری ذات خالق ان تو جان تیری شان مالک کن فکان تیری ذات خالق ان تو جان تیرا در تیرے در کے شاہ بھی ہیں گدا تیری شان جل جلالہ نہیں خلق ہی میں یہ زلزلہ میرے دل کو صبر و قرار دے میرے بگڑے کام سنوار دے میرے دل کو صبر و قرار دے میرے بگڑے کام سنوار دے مجھے ہے تیرا ہی ایک آسرا تیری شان جل جلالہ نہیں خلق ہی میں یہ زلزلہ ہے امیر اس میں بھی ایک مزہ کہ شہود و غیب ہیں ایک جا ہے امیر اس میں بھی ایک مزہ کہ شہود و غیب ہیں ایک جا ہے عجیب جملہ ردیف کا
تیری شان جل جلالہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے. آپ نے بچپن سے ہی نعت خوانی میں شامل ہوئے یا بڑے ہو کر؟ اور آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا نام ہے اور ایسے ہے کہ آپ جو ہے انہیریٹڈ بھی ہیں. جی اصل میں بات یہ ہے کہ میرے خون میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چاشنی الحمدللہ شروع سے ہی ہے، اور 6 سال کی عمر سے میں نے نعت خوانی کا سلسلہ اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور اس کے بعد اسکول کالجز میں نے آل پاکستان جیتا. پھر اس کے بعد قسمت کی یاوری یہ ہوئی کہ مجھے برطانیہ لے جایا گیا. تو مجھے چونکہ کرکٹ کا بہت شوق تھا اور میں نے فرسٹ کلاس راول پنڈی سے کھیلی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ بنا، میں نے انگلینڈ میں جا کے کاؤنٹی کرکٹ کھیلی. لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ اصل میں نعت کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہوتا نہیں. بالکل. تو وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ جب ازل میں ہوئی تقسیم جمال و جلوہ، در محبوب سے کچھ خاک اٹھا لی میں نے. تو یہ خاک کا تعلق اس خاک سے ہے، اور شاید چن لیا گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا سے. اچھا، جب آپ یو کے میں تھے تو وہاں پر بھی نعت خوانی کا سلسلہ جاری رہا تھا؟ جی بالکل، وہاں پہ بھی میں نے ڈفرینٹ چینلز پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن کچھ کام اور دنیاوی سلسلے اس قسم کے ہیں کہ زیادہ وقت نہیں ملتا تھا. 16-17 گھنٹے جاب کی ہو تو اس کے بعد پھر ٹائم نکالنا مشکل تھا. اچھا، لیکن میرے والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں اور آکسیجن وغیرہ اور کیونکہ پی ٹی وی سے ایک ایسا تعلق ہے جو 1989 میں میں نے پہلی نعت اسلام آباد سینٹر سے پڑھی، تو مجھے انہوں نے تھاپڑا بھی دیا اور کہا کہ جاؤ میں ٹھیک رہوں گا، اللہ کرم کرے گا. تو خیر یہاں پھر اس طرح سے آنا ہوا. ہاں جی، ان کی وجہ سے پھر میں یہاں موو ہوا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ باقاعدہ تو ایک ایسی یہ تو مطلب یہ کوئی اس میں کوئی ہے ہی نہیں، سیکنڈ بات ہی نہیں ہو سکتی. کیونکہ والدین جو ہیں وہ ہم سب کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ زندگی کے وہ موڑ، زندگی کے وہ حصے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں خود نہیں سمجھ آتا کہ ہم جو ہے کہاں کس طرح جا رہے ہیں، لیکن جہاں پر خدمت آ جاتی ہے اور شاید جو انہوں نے ہمیں دی ہے وہ 1% بھی نہیں ہم دے پاتے. تو آپ نے دیکھیں سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے اپنے والد صاحب کے لیے آپ یہاں پر آئے ہیں. اس سے بڑی بات آپ نے سمجھے کہ آپ نے دنیا آخرت دونوں آپ نے پا لی. اور جو ہے یہ سلسلہ جو آپ نے ابھی جو شروع بھی کیا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور کامیابی دے اور برکت دے. اور ابھی رمضان بھی شروع ہو جائیں گے، اس کے حوالے سے کچھ کہیں گے رمضان کی برکت کے حوالے سے؟ جی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور سال عطا کر دیا ہے. عبادتوں کے ہمارے حصے میں آ گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کرنے کا موقع ملے گا. بالکل کرم نوازی. اور جو ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بچپن سے ہی آغاز کیا تھا نعت خوانی کا، اور تو بیچ میں جب گیپ آیا تو اس کے بعد جب دوبارہ آپ نے شروعات کی تو پھر آپ کو کچھ دقت ہوئی تھی یا نہیں؟ نہیں، ایسا سچ گیپ تو نہیں آیا. میں نے اپنے گھر میں اسٹوڈیو بنایا، اور میں نے اپنے والد گرامی ان کی نعتوں کو ازبر کیا. میں اس سے کبھی بھی میں کوتاہی نہیں کی، اور میں اوے نہیں رہا، کیونکہ مجھے آپ بے شک چاہے گھر پر ہوں لیکن آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھا. بالکل. یہ بہت خوبصورت، یہ اتنی اچھی بات ہے. بڑا یہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی، میسج پہنچے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ باہر کے ملک میں ہیں اور وہاں پر موقع نہیں مل رہا آپ کو محفل میں پیش کرنے کا، لیکن کم از کم اپنے لیے آپ جو ہے ضرور اس کو جو ہے جاری ضرور رکھیں.